بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اور میرے بچے 3 دن سے فاقے کر رہے تھے۔ سامنے والے گھر میں میری نند رہتی تھی، اس کے گھر میلاد ہوئی تو اس نے پورے محلے میں کھانا بانٹا پر مجھے نہ دیا۔ میری چھوٹی بیٹی روتے ہوئے اس کے گھر کھانا مانگنے گئی تو اس نے بھگا دیا۔ اسی رات میری بیٹی کا بھوک سے انتقال ہو گیا تو میری نند تکبر سے بولی، کھلا نہیں سکتی تو بچے پیدا کیوں کرتی ہو؟ یہ سنتے میں تڑپ اٹھی پر اللہ سے کہا، میں اس حال میں تجھ سے راضی ہوں۔ اس رات جب میں سوئی تو ایسا معجزہ ہوا کہ زندگی بدل گئی۔ نند سمیت سب۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی کو میری شکایت لگانے کی؟ میری نند نے غصے سے مجھے دیکھا اور بلند آواز میں چیخی۔ میں گھبرا کر اپنے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا؟ میں چونکہ گہری نیند میں تھی اس لیے مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہنا چاہتی تھی۔ تم نے بشیر کو میرے خلاف بھڑکایا، وہ اماں سے جھگڑا کر کے گیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے جلدی سے بستر کی دوسری طرف دیکھا۔ میرے شوہر بشیر اپنی جگہ سے غائب تھے۔ بشیر کہاں چلے گئے؟ میں نے گھڑی پر ایک نظر ڈالی۔ ابھی تو صبح کے 7 بجے تھے جبکہ وہ 9 بجے کام پر جایا کرتے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، کل انہوں نے خود ہی سن لیا تھا۔ مجھے کچھ ہی دیر میں اس کی بات سمجھ آئی تو میں نے قدرے پرسکون ہو کر جواب دیا، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ تم نے جھوٹ بول بول کر ہی تو میرے بھائی کو پھنسایا تھا اور اسے اپنے قابو میں کیا تھا۔ میں تمہیں اس گھر میں چین و سکون سے نہ رہنے دوں گی۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ تم اس گھر میں بس جاؤ گی، میں تمہیں بسنے نہ دوں گی۔ میری تسلی سے بھی اس کو یقین نہ آیا تو وہ غصے میں مجھ سے جھگڑنے لگی، جبکہ میری ساس بھی میرے کمرے میں آ کر اس کے ساتھ مل کر مجھے باتیں سنانے لگی۔ میں چپ چاپ ان دونوں کو سنتی رہی۔ نہ جانے بشیر کہاں چلے گئے تھے۔ میرا نام قدسیہ ہے۔ میری پسند کی شادی میرے لیے وبال جرم بن گئی تھی۔ میں نے اپنی ہم جماعت بلقیس کے بھائی کو پسند کر لیا تھا۔ وہ روزانہ ہی اپنی بہن کو اسکول سے لینے آیا کرتا جبکہ میں گھر تک کا سفر پیدل طے کیا کرتی۔ ان کا گھر میرے گھر کے راستے میں آتا۔ بلقیس اسکول میں بے حد جھگڑالو اور ضدی لڑکی تھی۔ میں خاص طور پر اس سے دور دور رہتی کیونکہ مجھے لڑنے جھگڑنے کا بالکل شوق نہ تھا، بلکہ لڑائی جھگڑوں سے مجھے گھبراہٹ ہوتی۔ میں بہت ہی کم گو اور خوش اخلاق تھی۔ گھر میں بھی میرے سب کے ساتھ ہی بن جاتی۔ ہم سب مل جل کر رہتے تھے، اماں ابا چچا تایا اور میری ایک بیوہ پھوپھو بھی اپنے 3 بچوں سمیت ہمارے گھر میں ہی رہتی۔ میری دادی نے شروع سے ہی مجھ پر بہت سختی اور روک ٹوک رکھی تھی کیونکہ میں گھر کی پہلی بیٹی تھی۔ میرے تایا کے ہاں 3 بیٹے تھے جبکہ چچا کے ہاں ابھی تک اولاد نہ ہوئی تھی، حالانکہ ان کی شادی کو بھی کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ لہٰذا میں اپنے ددیال کی نہ صرف پہلی بلکہ اکلوتی بیٹی بھی تھی، جبکہ پھوپھو کے ہاں 4 بیٹیاں تھیں مگر وہ بیوہ ہوئیں تو ہمارے ساتھ آ کر رہنے لگیں۔ میرے ابا سمیت باقی دونوں بھائی بھی ان کے بچوں کا خرچہ اٹھائے ہوئے تھے۔ ابا کی اپنی آمدنی محدود تھی جبکہ چچا تایا بھی اتنا نہ کماتے تھے، مگر پھر بھی انہوں نے اپنی بہن کو کھلے دل سے خوش آمدید کہا اور ان کے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ جب میری دادی حیات تھی وہ بھی میری پھوپھو کا اور ان کے بچوں کا بہت خیال رکھتی۔ ویسے تو وہ ہم سے بھی پیار کرتی تھی مگر جب سے پھوپھو گھر آئی تھی تب سے میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ ان کے بچوں کو اپنے پوتا پوتیوں پر فوقیت دیتی، مگر شکایت کرنے کی میری عادت نہ تھی۔ ویسے بھی میں کس سے شکایت کرتی؟ اماں ابا تو خود پھوپھو کی خدمت میں دن رات لگے رہتے۔ ابا کو اس بات کا بہت ہی دکھ تھا کہ ان کی چھوٹی بہن اتنی سی عمر میں بیوہ ہو کر گھر آ کر بیٹھی تھی، اور ویسے بھی میں نے شکایت کر کے کیا کر لینا تھا؟ مجھے تو خود پھوپھو سے ہمدردی تھی۔ اسکول میں میری بہت سی سہیلیاں تھیں مگر بلقیس کے ساتھ میری دوستی چاہنے کے باوجود نہ ہو سکی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اس کو سکھاؤں کہ اسکول میں کس طرح رہنا چاہیے اور سہیلیوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اپنانا چاہیے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ سب سے جھگڑا مول لے کر بری بنتی رہے، مگر وہ میری بھی کہاں سنتی تھی۔ وہ اپنے آپ میں ہی مگن رہتی اور اگر اسے کوئی بات بری لگتی تو بلا تکلف اس کا اظہار بھی کر دیتی۔ اسکول میں کچھ لڑکیاں تھیں جو اس کو مزید بھڑکاتی۔ وہ اس کی فطرت سمجھتی تھی اور جانتی تھی کہ اس کو ایک تیلی لگانے کی ضرورت ہے، آگ خود بخود بھڑک اٹھے گی۔ لڑکیاں اس کی ضدی طبیعت کا ناجائز فائدہ اٹھاتی اور جھگڑا کروا کر خود تماشا دیکھنے میں مگن ہو جاتی۔ میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تو ابا سے کالج میں داخلہ لینے کی فرمائش کر دی۔ ابا نے حیرت سے مجھے دیکھا تو کالج میں پڑھ کر کیا کرے گی؟ ہمارے خاندان کی لڑکیاں اتنا نہیں پڑھتی، تجھے میں نے میٹرک کروا دیا، تیرے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ اب گھر رہ کر گھرداری سیکھ اور کام میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹا۔ ابا کی بات سن کر میں چپ ہو گئی کیونکہ مجھے پہلے ہی ابا سے یہی امید تھی۔ بس وہ تو ذرا مجھے شوق چڑھا تھا کہ میں بھی کالج جاؤں، جیسے ہمارے محلے کی کچھ لڑکیوں نے کالج میں داخلہ لیا تھا۔
मगर अब्बा ने मुझे इजाज़त ना दी तो मैं चुप होकर बैठ गई। अब्बा मुझे कॉलेज जाने की इजाज़त ना देकर मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरे थे। अम्मा से तरफदारी या मदद की उम्मीद रखना बिल्कुल फजूल था, क्योंकि वो तो मुझे मैट्रिक करवाने के भी हक में ना थी, तो कहाँ वो कॉलेज जाने के लिए मेरा साथ देती। फूफो को विरासत में से हिस्सा मिला तो वो ये कहकर अलहदा हो गई कि अब इस घर में मेरा गुजारा नहीं। यहाँ ना तो मेरे बच्चों को कोई अहमियत दी जाती है और ना मुझे। भाभियाँ मेरे बच्चों को बोझ के सिवा कुछ नहीं समझती। मैं उनकी बात सुनकर हैरान थी। मैंने जब से होश संभाला था, दादी को, अम्मा अब्बा समेत चचा और ताया को भी फूफो पर, उनके बच्चों पर वारी सदके जाते देखा था। तब भी उनके हाथ में बुराई ही आई थी। दादी भी अपनी बहुओं से लड़ झगड़ कर बेटी के साथ हो ली। फूफो ने हमारे ही इलाके में एक घर खरीद लिया और अपने बच्चों को लेकर वहाँ शिफ्ट हो गई, जबकि बाकी का पैसा बैंक में डलवाया और उसकी माहाना आमदनी खाने लगी। दादी के बाद तीनों भाइयों का इकट्ठे रहना कहाँ मुमकिन था, लिहाजा तीनों ने घर का बंटवारा किया और अलग अलग घर कर लिए। मैं भी खुश थी कि चलो इतने अरसे बाद अलग घर में रहने का मौका तो मिला। हमारे नए घर के करीब में ही एक पार्क था। मैं अक्सर शाम को छोटे भाई को लेकर पार्क में चली जाती। वहीं पर मुझे बिल्किस का भाई बशीर दिखाई दिया। मैंने उसे बिल्किस के साथ आते जाते कई मरतबा देखा था। वो स्कूल से बिल्किस को लेकर जाते मुझे अपनी तरफ मतवज्जा करने की कोशिश करता, मगर मैंने उसे कभी ज़्यादा घास ना डाली थी। अब जबकि वो पार्क में आया तो मुझे देखकर मेरे करीब चला आया और सलाम दुआ के बाद वो मुझसे मुखातिब हो गया। अब मैं इतनी बेमुरवत भी ना थी कि उसके सलाम का जवाब भी न देती। बिल्किस ने तो कॉलेज में दाखिला ले लिया, तुमने कॉलेज में दाखिला ना लिया? उसने पूछा तो मैं नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, हमारे यहाँ लड़कियाँ कॉलेज नहीं जाया करती। मैंने उसे वही बात बता दी जो अम्मा अब्बा ने मुझे कही थी। चलो कोई नहीं, पढ़ाई करके वैसे भी क्या करना है। वो मुझसे इधर उधर की बातें करने लगा तो मैं भी हूँ हाँ में जवाब देने लगी। तुम्हारी कहीं शादी वगैरह की बात चल रही है? उसने मुझसे अचानक पूछा तो मैं चौंक गई। नहीं, अभी तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, मैंने इसी तरह घबरा कर कहा। तो वो मुस्कुरा दिया। ठीक है, मेरे रिश्ते का इंतज़ार करना। वो कहता हुआ मुझे देखता पार्क से बाहर निकल गया। मैं उसकी बात सुनकर बड़ी हैरान हुई थी। वो क्या कहकर गया था, मगर जब मुझे समझ आई तो मुझे बेइंतहा घबराहट हुई। ये क्या बात हुई भला? मैं उसके रिश्ते का इंतज़ार क्यों करने लगी? मुझे उस पर यकदम गुस्सा आ गया। मैं फ़ौरन अपने भाई को आवाज़ देकर उसे लिए घर की तरफ चल दी। मुझे पहली मर्तबा में तो उसकी बात अजीब लगी थी, मगर मैं हर रोज़ उसके रिश्ते का इंतज़ार करने लगी। जब भी कोई दरवाजे पर आता मुझे यही लगता कि बशीर ने अपना रिश्ता मेरे लिए बेच दिया। रफ्ता रफ्ता वो मेरे दिलो दिमाग पर छा गया। मैं अक्सर पार्क चली जाती ताकि वो मुझे कहीं दिखाई दे और मेरी उससे बात हो सके, मगर उस दिन के बाद वो मुझे कहीं दिखाई न दिया। 2-3 महीने ऐसे ही गुजर गए। इतने अरसे इंतज़ार में मेरी हालत अजीब सी हो गई। शायद वो मुझे आजमा रहा था। वो सामने होता तो मैं यकीनन उसे नखरे दिखाती, मगर वो तो ना जाने कहाँ छिपा मेरी बेकरारी को बढ़ा रहा था। वो अपनी ढारस देकर मुझे खुद न जाने कहाँ गायब हो गया था। एक दिन वो मुझे पार्क में दिखाई दिया तो मेरा दिल धड़क उठा, मगर मैंने लापरवाही का मुजाहरा किया कि जैसे मुझे उसकी परवाह ना थी और मैं बाइक को लेकर झूले पर जा बैठी। वो मुझे देखते ही मेरी तरफ लपका, जैसे मुझे ही देखने आया हो। मैं उसको देखकर बेगानी बन गई। कल अम्मा और मेरी बहन आएंगी तुम्हारे घर, तुम तैयार रहना। वो मुस्कुराता हुआ मुझे बताकर चलता बना था। अगले ही दिन उसकी माँ अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए लेकर चली आई। साथ में बिल्किस भी थी। बिल्किस मुझे देखकर हैरान रह गई। ये तो स्कूल में मेरी जमायत में पढ़ती थी, उसने अपनी माँ से कहा तो वो भी चौंक गई। बशीर ने शायद अपनी माँ को मेरे बारे में कुछ ना बताया था। उसकी माँ को मालूम हुआ कि मैं बिल्किस के साथ स्कूल में पढ़ा करती थी तो उसका फ़ौरन ही मुंह बन गया था। चूँकि बिल्किस ने हमारा नया घर ना देखा था, इससे पहले वाला घर देखा था, इसलिए उसे मालूम ना हो सका कि बशीर की पसंद मैं थी। न जाने बशीर ने कैसे हमारे नए घर का पता लगा लिया। बशीर की माँ और बहन थोड़ी देर में उठकर चली गईं, मगर उसके बाद उनकी तरफ से कोई बात ना की गई। अगर वो पसंद का इजहार करती तभी बात आगे बढ़ती, मगर दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी छाई रही थी। मुझे ऐसा मालूम होता था कि बशीर अपने घर वालों को मनाने में लगा हुआ था, जबकि मैं जानती थी कि बिल्किस मुझे ज़्यादा पसंद ना करती थी, क्योंकि मैं पूरे स्कूल में अपने अच्छे इखलाक की वजह से मकबूल थी। तकरीबन सभी जमातों में मेरी सहेलियां मौजूद थी, जबकि बिल्किस को कोई ख़ास पसंद ना करता था और मैं उसे अक्सर समझाती रहती कि वो अपना रवैया ठीक करे, और मेरी यही बात उसे बुरी लगा करती। इसलिए उसने अपनी माँ को साफ साफ इनकार कर दिया कि भाई की शादी इस घर में इस लड़की के साथ नहीं करनी।
اماں تو مان گئی مگر بلقیس نہیں مان رہی تھی اور نہ ہی اماں کو ماننے دے رہی ہے۔ مگر تم انتظار کرنا، میں ان کو منا لوں گا۔ میں تمہارے علاوہ کسی اور سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ بشیر نے مجھے پارک میں کہا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب تو مجھے بھی اس سے ہی شادی کرنی تھی۔ یہ میری ضد نہ تھی بلکہ بشیر مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ اس کے ساتھ میرے رشتے کی بات بھی چل رہی تھی۔ مجھے شادی کرنے کی ویسے تو اتنی جلدی نہ تھی، بشیر جتنا چاہے وقت لے سکتا تھا، اس لیے میں چپ چاپ وہاں سے چلی۔ اتنے ہی عرصے میں میرے لیے ایک دوسرا رشتہ آیا جو کہ خاندان سے ہی تھا۔ وہ ابا کے کوئی رشتہ دار تھے۔ ان لوگوں نے تو پلٹ کر جواب نہ دیا تو ہم اس رشتے کو ہی دیکھ لیتے ہیں۔ اماں نے کہا تو میں پریشان ہو گئی۔ میں تو بشیر کے ساتھ بات پکی ہونے کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ بشیر نے مجھ سے وعدہ بھی لیا تھا کہ میں اس کا انتظار کروں گی۔ اگر مجھے اس کا انتظار نہ کرنا ہوتا تو میں اسے اسی وقت انکار کر دیتی۔ میں نے اماں کو اشاروں میں منع کرنے کی کوشش کی۔ میں اماں کو صاف نہیں کہہ سکتی تھی کہ مجھے بشیر سے ہی شادی کرنی ہے، مگر میں ان کو سمجھا تو سکتی تھی۔ اماں جب تک ایک طرف سے ہاں یا نہ ہو تب تک دوسرا رشتہ نہیں دیکھتے۔ میں نے اپنی طرف سے بڑی سیانی بات کی مگر اماں نے مجھے گھور کر دیکھا۔ تجھے بڑا پتہ ان باتوں کا، تیرے ماں باپ زندہ ہیں فیصلہ کرنے کے لیے، تو زیادہ فکریں نہ پال۔ اماں نے مجھے ڈانٹ دیا تو میں چپ کر گئی۔ میں بھلا اپنے ماں باپ کو کب تک اور کتنے عرصہ تک روک سکتی تھی؟ معاملہ بگڑ گیا تھا۔ بشیر نے اپنی ماں کو نہ جانے کیسے راضی کر کے بھیجا مگر تب تک بہت دیر ہو گئی۔ ابا نے دوسرے رشتے والوں کو ہاں کہلا بھیجی۔ میں نے اماں کو روکنے کی بہت کوشش کی مگر ایسا ممکن نہ ہوا۔ بشیر مجھ سے شکوہ کنا تھا، تم نے اپنے گھر والوں کو نہ روکا، جبکہ میں نے تمہیں کافی عرصہ پہلے کا بتایا ہوا ہے کہ میرے رشتے کا انتظار کرنا۔ میں کیا کر سکتی تھی؟ میں اس سے زیادہ کچھ نہ کر سکتی تھی۔ اب میں اپنے ماں باپ کو صاف صاف تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ بشیر کے رشتے کا ہی انتظار کریں۔ صاف صاف بھی کہہ دیتی تو کیا حرج تھا؟ جب تمہیں شادی ہی مجھ سے کرنی ہے تو پھر میرا نام لینے میں کوئی حرج نہیں۔ بشیر اس بات پر اڑا ہوا تھا کہ میں نے اپنے ماں باپ کو کیوں نہ روکا۔ اب تم بتاؤ تمہیں کیا کرنا ہے؟ کیا تم مجھ سے شادی کی خواہش مند ہو؟ اس نے پوچھا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو پھر اپنے منہ سے میرا نام لے دو۔ میں تمہیں اس وقت سے چاہتا ہوں جب تم اور بلقیس 8ویں جماعت میں تھی۔ اس کی بات سن کر میں حیران تھی۔ مجھے تو لگ رہا تھا یہ سلسلہ نیا تھا مگر اب تو مجھے تو میٹرک کیے ہوئے بھی 2 سال ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے، میں اماں سے بات کروں گی۔ میں اسے وعدہ کرائی۔ میں نے اماں کو کہا کہ وہ بشیر کے رشتے کے لیے ہاں کہہ دے۔ کیا بات کر رہی ہے؟ اماں نے حیران نظروں سے مجھے دیکھا۔ تیرا باپ دوسرے رشتے کے لیے ہاں کہہ چکا ہے مگر اماں مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، مجھے بشیر سے ہی شادی کرنی ہے۔ میں نے اپنے منہ سے بشیر کا نام لیا تو اماں حیرت سے منہ پر انگلی رکھے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی بہن اس دن صحیح بول کر گئی تھی کہ تیرا اور اس کے بھائی کا چکر چل رہا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں حیران ہوئی۔ آج تو نے ثابت بھی کر دیا۔ اس وقت تو ہم نے اس کی بات پر اعتبار نہ کیا تھا مگر تو نے اعتبار دلانے میں ذرا دیر نہ کی۔ تو نے ہماری تربیت پر انگلی اٹھا دی۔ ہم نے تجھے اس دن کے لیے تو نہیں پال پوس کر جوان کیا تھا۔ اماں تو رونا پیٹنا ڈال کر بیٹھ گئی تھی۔ میں حیرت سے اماں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا تھا؟ صرف اس رشتے کے لیے حامی بننے کے لیے کہا تھا جو سب سے پہلے میرے لیے آیا تھا۔ اماں ابا نے بالآخر بشیر کے رشتے کی حامی بڑھ لی اور دوسرے رشتے کو انکار کہوا بھیجا۔ اقرار کرنے کے بعد دوبارہ انکار کرنے سے اماں ابا کی جو ذلت ہوئی وہ ہوئی، اس کے لیے انہوں نے مجھے بھی ذلیل کر کے رکھ دیا۔ اماں ابا دونوں ہی اس رشتے سے خوش نہ تھے۔ اماں مجھے دوش دیتی جبکہ ابا اماں کو، کیوں اس نے ہی میری تربیت صحیح نہ کی تھی۔ اماں کا کہنا تھا میں گھر کے کام کاج نپٹاتی کہ بیٹی پر نظر رکھتی۔ اب جو ہونا تو ہو گیا، اس کو رخصت کر کے اس کے گھر کا کرو تاکہ ہماری بدنامی کا باعث نہ بنے۔ انہوں نے اسی ڈر سے بشیر کو ہاں کہلوا بھیجی کہ کہیں میں اپنی مرضی سے اس کے ساتھ شادی رچا کر ان کی بدنامی نہ کر بیٹھوں۔ میں رخصت ہو کر بشیر کے سنگ چلی آئی۔ میرے دل میں ہزاروں ارمان اور آنکھوں میں کئی خواب تھے۔ بشیر کی خاطر میں نے اپنے ماں باپ سے بھی ناراضگی مول لی تھی۔ بشیر کا سلوک میرے ساتھ بہت جتا تھا، وہ میرا بہت خیال رکھتا مگر بلقیس مجھے کسی صورت چین نہ لینے دیتی۔ ابھی میری شادی کو 2 ہفتے ہی ہوئے تھے کہ اس نے میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ بشیر نے کام پر سے آتے ہوئے اس کی بات سن لی اور اس کو اور اپنی ماں کو اچھی خاصی باتیں سنائی کہ میری بیوی کے ساتھ اس گھر میں برا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ بشیر کا کہنا تھا کہ بلقیس کو رخصت کر کے اس کے گھر کا کرو۔ اس کی ماں بھی جانتی تھی کہ بلقیس زبان کی تیز ہے، لہٰذا وہ مجھے کچھ نہ کہتی، مگر اگر کبھی میں بلقیس کو سمجھانے یا اس کے ساتھ بولنے لگ جاتی
تو اس کی ماں اپنی بیٹی کی حمایت میں ضرور بولتی اور مجھے چپ رہنے کا کہتی۔ میں بہرحال بہو تھی اور وہ اس کی بیٹی، تو اس کی ساری ہمدردیاں اپنی بیٹے کے ساتھ تھیں۔ بشیر کا کہنا تھا کہ تم فکر نہ کرو، میں جلدی اس کی شادی کر کے اس کو اس گھر سے رخصت کر دوں گا، اس کے بعد تم نے ہی اس گھر پر راج کرنا ہے۔ میں نے بلقیس کے ساتھ اپنا رویہ ہمیشہ اچھا ہی رکھا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میرا رشتہ اس کے ساتھ بہتر رہے اور وہ میرے بارے میں غلط نہ سوچے۔ مگر نہ جانے اس کو مجھ سے کیا بیٹھ تھا، وہ مجھے کبھی بھی پسند نہ کرتی تھی۔ اب جب کہ میں گھر کا سارا کام نپٹاتی اور اس کی ماں کا بھی خیال رکھتی، بلکہ بلقیس کے بھی آگے پیچھے پھرتی، پھر بھی اس کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہ ہوتا۔ بشیر کا کہنا تھا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، وہ کبھی نہیں سدھر سکتی۔ وہ نہ صرف زبان کی تیز تھی بلکہ دل کی بھی بری تھی۔ مگر میں بشیر کو سمجھاتی کہ بہن کے بارے میں ایسا نہیں سوچتے، میں اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھوں گی تو ایک نہ ایک دن اس کا سلوک بھی میرے ساتھ اچھا ہو جائے گا۔ مگر ایسا کبھی نہ ہو سکا۔ بلقیس نے ایف اے کا امتحان پاس کیا تو سامنے والے گھر سے ہی اس کا رشتہ آیا۔ بشیر نے ہاں کرنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہ لگائی۔ ویسے بھی رشتے میں کوئی برائی نہ تھی، لڑکا اچھا خاصا کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ بشیر کی ماں بھی اس رشتے پر راضی تھی۔ میری نند رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی تو مجھے سکون کا سانس نصیب ہوا۔ میری ساس کسی معاملے میں زیادہ روک ٹوک نہ کرتی۔ گھر میں سارا فساد بلقیس کی وجہ سے ہی تھا۔ وہ رخصت ہوئی تو گھر امن و سمون کا گہوارہ بن گیا۔ ویسے تو اس کا گھر بالکل سامنے ہی تھا، وہ اکثر چلی آتی، مگر برے سسرال میں رہنے کی وجہ سے اس کے مزاج میں کافی تبدیلی آئی۔ اب وہ مجھ سے کیا لڑائی کرتی، کیا جھگڑا کرتی، وہ خود مہمان کی طرح آیا کرتی اور کچھ دیر اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر واپس لوٹ جاتی۔ وہ بشیر سے زیادہ بات نہ کرتی، بشیر بھی اسے زیادہ نہ بلاتے۔ بلقیس اور میں ہم دونوں ہی اپنے گھر میں خوش تھیں۔ میری ساس نے گھر کا سارا انتظام میرے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ بشیر مجھے ہی پیسے لا کر دیتے اور میں گھر کے مہینے کا گزارا کرتی۔ بشیر کی آمدنی زیادہ نہ تھی مگر اتنی کم بھی نہ تھی، ہمارا گزارا اچھے سے چل رہا تھا۔ ویسے بھی مجھے فضول خرچی کرنے کی عادت نہ تھی، اس لیے میں اتنے ہی پیسوں میں مہینے کا گزارا کر لیا کرتی۔ مجھے پیسوں کی کوئی خاص تنگی نہ تھی اور پھر گھر میں کس قدر سکون تھا، اس سے بڑھ کر مجھے کیا چاہیے تھا۔ بشیر اکثر ہی مجھے باہر گھمانے پھرانے بھی لے جاتے اور کبھی چاٹ تو کبھی دہی بڑے کھلا دیا کرتے۔ واپسی پر وہ اپنی ماں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ پیک کروا کر لے آتے۔ میری ساس نے میرے شوہر کے ساتھ گھومنے پر کبھی اعتراض نہ کیا تھا، بلکہ وہ خوش ہوتی اور مجھے کہتی کہ باہر آیا جایا کرو اور خوش رہا کرو، بچے ہو جائیں گے تو پھر باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ ان کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ اللہ نے جیسے ہی مجھے خوشخبری سے نوازا، بشیر میرا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگے، مگر اب وہ مجھے باہر گھومنے نہ لے کر جاتے کہ کہیں مجھے یا بچے کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ وہ میرا اچھے سے دوا علاج کر رہے تھے اور میرے کھانے پینے کے لیے پھل وغیرہ لے کر آتے۔ میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی جسے بشیر جیسے انسان کا ساتھ ملا تھا۔ اگر میں اس وقت اپنے ماں باپ کے سامنے نہ ڈٹ جاتی تو شاید اس وقت بشیر کی زندگی میں نہ ہوتی۔ اماں ابا مجھ سے ناراض تھے، ان کی ناراضگی ختم نہ ہوئی تھی۔ میں کبھی کبھار ان سے ملنے چلی جاتی مگر وہ مجھ سے سیدھے منہ زیادہ بات نہ کرتے۔ اماں تو ہر دفعہ مجھے محبت کی شادی کا تانا ضرور دیتی، اس لیے میں نے اب ان کے گھر آنا جانا قدرے کم کر دیا تھا۔ ویسے بھی میری طبیعت اب ٹھیک نہ رہتی کہ میں کہیں آ جا سکوں۔ اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا تو میری زندگی جیسے مکمل ہو گئی۔ میں اپنی زندگی میں کافی حد تک مصروف تھی۔ اللہ نے مجھے 2 بیٹیوں اور 1 بیٹے سے نوازا۔ بشیر کی بچوں میں جان بستی تھی، وہ اپنے بچوں کو پیار کرتی تو میں ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی۔ گزرتے سالوں میں اماں ابا نے میرے چھوٹے بھائی کی شادی کر دی اور خود یکے بعد دیگرے دنیا سے چل پڑے۔ میری ساس بھی کچھ عرصہ بیمار رہ کر دنیا سے رخصت ہوئی تو نند کا ہمارے گھر آنا جانا بالکل ختم ہو گیا۔ وہ اپنی ماں کی وجہ سے ہی آیا کرتی، اس کا دل نہ مجھ سے کبھی صاف ہوا اور نہ اپنے بھائی سے۔ میں چونکہ اپنی دنیا میں مگن تھی لہٰذا میں نے زیادہ پرواہ نہ کی۔ ویسے بھی میں نے کون سا اس کو کبھی کچھ کہا تھا، اس کی ناراضگی کی وجہ وہی جانتی تھی۔ بشیر کو سمندر پر جانے کا بہت شوق تھا۔ وہ کافی عرصے سے منصوبی بندی کر رہے تھا کہ ہم بچوں سمیت سمندر کی سیر کو جائیں گے۔ ایک دن اس کو دفتر سے چھٹی ملی تو اس نے سیر کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ میں بھی خوشی خوشی اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی، مگر مجھے نہ معلوم تھا کہ سمندر پر پیش آنے والا حادثہ ہماری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ ہم سب وہاں پر بہت لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بشیر پانی میں دور تک چلا گیا۔ میں نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے منع کیا کہ وہ زیادہ آگے تک نہ جائے، پانی کی موجیں خطرناک ہیں، تو وہ واپس پلٹ آیا۔ اتنی ہی دیر میں میرا چھوٹا بیٹا اس کی طرف بھاگا تو میں اس کو پکڑنے کو پیچھے دوڑی۔ میرا بیٹا پانی کی موجوں میں کہیں کھو سا گیا۔ بشیر اس کی طرف بڑھے
اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے گہرائی کی طرف چلے گئے اور اس کو پکڑ کر لے آئے۔ میں نے جلدی سے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا، مگر دور سے آتی موجیں بشیر کو اپنے ساتھ بہا کر لے گئیں۔ میں بہت چیخی چلائی اور لوگوں کو مدد کے لیے پکارا۔ سبھی لوگ مدد کے لیے آ گئے، مگر بے رحم موجیں بشیر کو چھوڑنے کو تیار نہ تھیں۔ وہ بشیر کو بہاتی دور سے دور لے گئیں۔ بشیر پانی میں ڈوب گئے۔ ان کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ 2 دن تک بشیر کی تلاش جاری رہی، مگر ان کا کچھ پتہ نہ تھا۔ ریسکیو کے افراد نے بشیر کی موت کی تصدیق کر دی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ میں سمندر کی سیر کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دوں گی۔ پانی کی موجیں اس قدر بلند اور خطرناک تھیں کہ بشیر کا بچنا ممکن تھا ہی نہیں۔ میں روتی پیٹتی اپنے غم سے نڈال تھی۔ بچوں کا الگ برا حال تھا، ہماری خوشی ماتم بن گئی تھی۔ میں بشیر کی موت کا جتنا غم مناتی اتنا کم تھا۔ وہ اس قدر اچھا شوہر تھا کہ اس کے ہوتے کبھی میری آنکھ میں آنسو نہ آیا تھا۔ وہ بچوں کے لیے بھی ایک آئیڈیل باپ تھا۔ کتنے ہی عرصے تک مجھے یہی لگتا کہ بشیر اچانک سے کہیں سے آ جائے گا کہ دیکھو میں تو زندہ ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، مگر ایسا نہ ہوا۔ بچوں کی حالت دیکھ کر مجھے حوصلہ کرنا پڑا۔ بچوں کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے میں نے کمر کس لی۔ یہ ایک مشکل مرحلہ تھا۔ گھر سے کمالے کے لیے نکلنا میرے لیے آسان نہ تھا، کیونکہ میں کبھی گھر سے سودا سلف لینے کے لیے بھی نہ نکلی تھی۔ بشیر میرا اتنا خیال رکھتے کہ انہوں نے کبھی مجھے گھر میں کسی چیز کی کمی ہونے ہی نہ دی تھی۔ ہر وقت گھر میں ہر سہولت کی چیز موجود ہوتی۔ اب میں کیوں کر بچوں کے لیے روزی روٹی کا انتظام کر سکتی تھی؟ میں نہ تو محنت کرنے کی عادی تھی اور نہ ہی تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھانے کی۔ اماں ابا نے بھی اپنے گھر میں عیاشی کروائی تھی اور شوہر نے بھی عیاشی کے دن دکھائے، بلکہ شوہر کے گھر میں تو زندگی اماں ابا کے گھر سے بھی زیادہ بہتر تھی۔ اپنے بچوں کو دیکھتی تو مجھے بہت دکھ پہنچتا، کیونکہ ان کی عمر نہ تھی یتیمی سہنے کی، وہ تو ابھی بہت چھوٹے تھے۔ میں چاہتی تھی جیسے میں ماں اور باپ دونوں کے لاڈ پیار میں پلی تھی، ایسے ہی میرے بچے بھی اپنے باپ کے لاڈ پیار میں پلتے، مگر شاید ان کی قسمت نے یتیمی کی زندگی گزارنا ہی لکھا تھا۔ مجھ سے جو بن پڑا میں کرتی، مگر میں اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑ کر کہاں جاتی؟ میرا تیسرا بیٹا بھی بہت چھوٹا تھا۔ میرے تینوں بچے بھوک کی حالت میں میرے چہرے کو تکتے تو میرا دل کٹ سا جاتا۔ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی تھی، اپنے بڑے 2 بچوں کو اسکول بھیج کر چھوٹے والے کو ساتھ ہی لے جاتی۔ پہلے مہینے گزارا کرنا بہت ہی مشکل تھا، کیونکہ میرے پلے کچھ بھی نہ تھا، اور جب تک تنخواہ نہ ملتی تب تک کیسے گزارا ہوتا؟ پھر بھی جیسے تیسے کر کے میں گزارا کرنے لگی۔ میرے کام والی باجی کو میرا کام پسند ہی نہ آتا۔ وہ میرے کام میں 100 کیڑے نکالتی۔ تمہیں تو کام کرنا ہی نہیں آتا لگتا، تم نے اپنے گھر کا کبھی کام نہ کیا؟ میں اسے کیا بتاتی کہ میں کن حالات میں کام کرنے پر مجبور تھی۔ میں اپنے بھائی کے در پر بھی نہ گئی تھی۔ میں اپنے بچوں کا بوجھ خود ہی اٹھانا چاہتی تھی۔ ویسے بھی بھائی نے بشیر کی موت کے بعد سے کوئی رابطہ نہ کیا۔ اسے معلوم تھا کہ میری بہن اکیلی اپنے بچوں کے ساتھ ہے۔ وہ میرے ہاتھ پر چند پیسے رکھ کر چلا گیا تھا، اور وہ اپنے پیسے جلد ہی ختم ہو گئے تھے۔ اس نے دوبارہ سے کوئی رابطہ نہ کیا، تو میں نے بھی اسے رابطہ نہیں کیا۔ میں اس کی بیوی کے مزاج کو اچھی طرح جانتی تھی، اور پھر شکایت اس کی بیوی سے نہیں تھی، جبکہ اپنا ہی بھائی بیگانہ ہو جائے تو پھر غیر سے کیا شکایت کرنا پڑی تھی۔ ایسے ہی میری نند کو پھر میرے حالات کا اچھی طرح اندازہ تھا، مگر وہ کبھی میرا ساتھ نہ دیتی، بلکہ صرف جب بھی مجھے موقع ملتا مجھے باتیں سناتی۔ تمہاری وجہ سے میرا بھائی موت کا شکار ہو گیا، تمہیں کیا ضرورت تھی اسے سیر سپاٹے پر لے جانے کی؟ گھر میں رہتی تو یہ مصیبت نہ آتی۔ اب پانی گھر میں آ کر تو بھائی کو نہ نگل لیتا، میں اسے کیسے سمجھاتی؟ سیر کرنے کا منصوبہ بھی بشیر نے خود ہی بنایا تھا، اور جب اس کی قسمت میں یہ لکھا تھا تو اس کی موت اسے خود وہاں تک لے گئی تھی۔ اس سب میں بھلا میرا کیا قصور تھا؟ لیکن میں اپنی نند کو کیا جواب دیتی؟ میں نے اسے کبھی بھی پلٹ کر جواب نہ دیا تھا۔ میں ابھی خاموشی اختیار کیے ہوئے مجھے کافی دنوں سے کوئی کام نہ ملا تھا۔ اب تو ساری جمع پونجی ختم ہو گئی تھی۔ میں مہینے کے خرچے میں سے کافی پیسے بچا لیتی اور وہ میرے کام آتے۔ مجھے میری مالکن نے جواب دے دیا تھا۔ اس کے بعد میں بہت سے گھروں میں گئی، مگر مجھے کہیں کام نہ ملا۔ میرے پاس بچے ہوئے پیسے ختم ہوئے تو نوبت فاقوں تک آ گئی۔ میں اور میرے بچے 3 دن سے بھوکے تھے۔ میں نے بھائی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر میرا اس سے رابطہ نہ ہو سکا۔ اماں ابا کی موت کے بعد سے وہ اپنی بیوی کے شہر میں جا بسا تھا۔ میں اس کی تلاش میں دوسرے شہر نہ جا سکتی تھی۔ میری نند سامنے والے گھر میں ہی رہتی تھی، مگر اس نے بھائی کی موت کے بعد سے ایک دن بھی پلٹ کر حال نہ پوچھا۔ وہ تو بھائی کی زندگی میں نہ پوچھتی تھی، بھائی کی موت کے بعد بھلا کیا ہمارا اس سے تعلق تھا؟ ویسے بھی میں نے کسی انسان سے کوئی امید نہ رکھی تھی، بس خدا کا ہی آسرا تھا۔ اماں بھوک لگی ہے۔ میرے سب سے چھوٹے بیٹے نے میرے دوپٹے کا پلو کھینچا تو میں نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ میں جانتی تھی اب بھوک برداشت کرنا بچوں کے بس کا نہ تھا۔ اماں پھوپھو نے گھر میں میلاد رکھا ہے، ندا مجھے بتا رہی تھی۔ میری بڑی بیٹی رمشا نے برابر میں رہنے والی بچی کا نام لیا تو میں چونک گئی۔
شاید بلقیس ہمیں بھی میلاد میں بلا لے تو میرے بچے پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں گے۔ میں میلاد کے انتظار میں بیٹھ گئی، مگر بلقیس کے گھر سے کوئی بلاوا نہ آیا۔ چلو بھابھی سمجھ کر نہیں، ہمسایہ سمجھ کر ہی بلا لیتی۔ میں اس کی بے مروتی پر حیران تھی۔ اس کے گھر مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہوا تو میرے بچے دروازے کی چوکھٹ سے لگ گئے۔ اماں پھوپھو کے گھر بہت سی عورتیں آ رہی ہیں، پھوپھو نے ہمیں کیوں نہ بلایا؟ میں ان کے معصوم سوالوں کے کیا جواب دیتی؟ چپ چاپ ٹھنڈی سانس بھرتی رہی۔ اگر میرے شوہر زندہ ہوتے تو آج ہم بھی ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہوتے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ سمندر کی ایک موج میری زندگی بدل کر رکھ دے گی۔ اماں میلاد ختم ہو گیا۔ رمشا مجھے ساتھ ساتھ تمام صورتحال سے آگاہ کر رہی تھی۔ اماں اب ارسلان تمام محلے میں کھانا تقسیم کرنے نکلا ہے، وہ ہمارے گھر بھی کھانا لائے گا۔ رمشا کی باتیں میرے دل دہلانے کو کافی تھی۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ بلقیس کھانا بیچتے ہوئے اپنے بھائی کے یتیم بچوں کو یاد رکھے گی، مگر پھر بھی امید پر بیٹھی تھی، ہو سکتا ہے خدا اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ میلاد کی قبولیت کی خاطر ہی وہ یتیم بچوں کو کھانا کھلانے کا سوچ لے۔ میرے بھوکے بچے رات ہونے تک کھانے کا انتظار کرتے رہے، مگر وہاں سے کھانا نہ آیا۔ اماں ہو سکتا ہے پھوپھو ہمیں کھانا بھیجنا بھول گئی ہوں، میں پھوپھو کو یاد کروا کر آتی ہوں۔ چھوٹی بیٹی نے پرجوش ہو کر کہا اور فوراً باہر کی طرف بھاگی۔ دعا رک جاؤ، کوئی ضرورت نہیں، میں اس کو روکتی پیچھے بھاگی، مگر وہ اس سے پہلے بھاگ کر اپنی پھوپھو کے گھر میں داخل ہو گئی۔ دعا کچھ ہی دیر میں مایوسی سے سر جھکائے چلی آئی۔ یقیناً بلقیس نے اسے ڈانٹ کر خالی ہاتھ بھگا دیا تھا۔ میرے بس میں کچھ نہ تھا، میں کہاں سے کھانا مانگ کر لاتی جبکہ اپنے ہی کچھ دینے کو تیار نہ تھے۔ میں صبح سویرے ایک نئی امید اور عزم کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اپنے بچوں کے لیے کھانے کی تلاش میں نکلنا چاہتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے بچے 3 دن سے بھوکے تھے، انہوں نے سوکھے ٹکڑے کھا کر گزارا کیا تھا، جبکہ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا تھا۔ آج تو مجھے بھیک بھی مانگنی پڑی تو میں ضرور مانگ لیتی، مگر اپنے بچوں کو پیٹ بھرنے کے لیے کچھ تو کرتی۔ میں کھانا لینے جا رہی ہوں، رمشا تم چھوٹے بھائی بہن کا خیال رکھنا، میں نے رمشا کا بازو ہلا کر کہا تو وہ اٹھ بیٹھی۔ اماں آپ جلدی واپس آنا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بولی تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں میری بچی، میں جلد واپس آؤں گی، میں نے اسے تسلی دی اور اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیر کر اپنی بیٹی دعا کی جانب بڑھی۔ مجھے رات کی بات یاد آئی کہ کیسے وہ اپنی پھوپھو سے کھانا مانگنے گئی تھی، مگر مایوس واپس لوٹی تھی۔ میرا دل کٹ سا گیا۔ میں نے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھے تو مجھے اس کا ماتھا بے حد ٹھنڈا محسوس ہوا۔ دعا کیا ہوا؟ میں نے دعا کو ہلایا تو وہ بے حس و حرکت رہی۔ دعا کیا ہوا میری بچی؟ مجھے کچھ انہونی کا احساس ہوا، کہیں دعا کو کچھ ہو نہ گیا ہو۔ میرا دل کانپ اٹھا۔ میں نے اس کو اچھی طرح جھنجھوڑا، مگر اس کے وجود میں کوئی حرکت نہ تھی۔ میری بیٹی بھوک کی شدت سے اس دنیا سے روٹ کر چلی گئی تھی۔ میری چیخوں کی آواز سے پورا گھر گونج اٹھا۔ میں اپنے بچوں کو سینے سے لگائے دعا کی میت کے سامنے بیٹھی زار و قطار آنسو بہا رہی تھی۔ بشیر کے بعد میں اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کے قابل نہ رہی تھی۔ میں انہیں 2 وقت روٹی بھی نہ کھلا سکتی تھی۔ سارا محلہ ہی افسوس کے لیے چلا آیا۔ میں حیران ہو کر لوگوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جب میری بچی بھوکی تھی تب یہ لوگ کہاں تھے؟ محلے کی عورت نے میری بیٹی اور بیٹے کو کھانا لا دیا۔ وہ دونوں کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے اصرار کیا کہ میں بھی کچھ کھا لوں۔ میرے تو حلق سے کیسے کوئی نوالا اترتا جبکہ میری بچی بھوکی سو گئی تھی۔ میری نند بھی دعا کے جنازے پر چلی آئی۔ محلے کی عورتوں کے تبصرے جاری تھے۔ توبہ کیسا زمانہ آ گیا! کل بچی کی پھوپھو نے سارے محلے میں کھانا بانٹا اور اپنی بھتیجی بھوک سے چل بسی۔ لوگوں کے دل پتھر کے بنے ہیں۔ میری نند کو کہاں برداشت تھا کہ ہماری وجہ سے لوگ اس کی توہین کریں۔ وہ غصے سے مجھے گھورنے لگی۔ جب کھلا نہیں سکتے تو بچے پیدا کیوں کرتی ہو؟ یہ سن کر میں تڑپ اٹھی۔ وقت اور حالات کسی کے بھی پلٹ سکتے ہیں۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مجھ پر کبھی یہ دن بھی آئے گا۔ یا اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے پوری شدت سے اپنے رب کو راضی کیا۔ میری دعا کی میت کو اٹھا کر لے گئے۔ محلے والوں نے ہی کفن دفن اور کھانے کا انتظام کر دیا۔ اس دن میرے بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ میرے حلق سے نوالا نہ اتر سکا۔ میری بچی کو میرے بغیر نیند نہ آتی تھی۔ نہ جانے کیسے قبر میں اکیلی رات گزارے گی۔ میں نے ساری رات آنکھوں میں کاٹ دی۔ میں آدھی رات کو تہجد کی نماز پڑھنے بیٹھی اور نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز پر ہی میری آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح میری آنکھ گلی سے آتے شور سے کھلی۔ میں نے فوراً دروازہ کھولا تو میں اللہ کا موزہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سامنے نند کے گھر سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ نند سمیت اس کے سبھی گھر والے گلی میں کھڑے اپنے گھر کو جلتا دیکھ رہے تھے۔ یہ سب کیا ہوا؟ میں نے پریشانی سے پاس کھڑی اپنی ہمسائی سے پوچھا۔ نہ جانے کیسے رات کو اچانک آگ لگی اور بھڑک اٹھی۔ شکر ہے بر وقت پتہ چل گیا اور کوئی جانی نقصان نہ ہوا۔
मगर सब कुछ तहस नहस होने में एक लम्हा नहीं लगा। अभी तक कोई भी मदद को ना पहुंच सका। हमसाई ने अफसोस से कहते मुझे पूरी तफसील कह सुनाई। शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, मालो दौलत तो आनी जानी है। मैं अफसोस से कहती घर में चली आई। मैंने चाहती थी कि ऐसे मौका पर मैं अपनी नंद का सामना करके उसका दिल दुखाऊं। खुदा उसको बर्दाश्त करने का हौसला अता फरमाए। मैं उसके हक में दुआ करने के सिवा उसके लिए कुछ ना कर सकती थी। क्या मैं अपने बच्चों के साथ कुछ दिन आपके घर रह सकती हूँ? मेरी नंद कुछ ही देर में अपने बच्चों को लिए चली आई तो मैं अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। क्या बात कर रही हो बल्कीस? ये सिर्फ मेरा नहीं तुम्हारा भी घर है। ये तुम्हारे माँ बाप का घर है तो इस पर तुम्हारा पूरा पूरा हक है। अपने हक के साथ जब तक मर्जी यहाँ रहो। ये मत समझना कि मैं तुम पर कोई एहसान करूंगी। मैंने खुले दिल से कहा तो वो कुछ हैरान हुई। अगले ही लम्हे वो लपक कर मेरे कदमों में आ बैठी। मुझे माफ़ कर दो भाभी। उसने पहली बार मुझे भाभी कहकर मुखातिब किया। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के साथ बहुत गलत किया। न जाने क्यों मैं हमेशा से तुमसे कदूरत रखकर बैठी गई। शायद मैं तुमसे तुम्हारे अच्छे इखलाक से हसदो जलन का शिकार थी। हर कोई तुम्हें पसंद करता था और फिर भाई जितना ख्याल तुम्हारा करता मुझसे बर्दाश्त ना होता। मैं अपने हसदो जलन में इतना आगे बढ़ गई कि ये भी भूल गई कि तुम्हारे बच्चे मेरे मरे हुए भाई के यतीम बच्चे हैं। मैं अल्लाह के दिए हुए रिज़्क पर मालिक व मुख्तार बनकर बैठ गई कि जिसे चाहे दूँ और जिसे चाहे ना दूँ। मुझे इतनी भी अक्ल ना आई कि सबसे पहला हक तो मेरे भाई के बच्चों का ही बनता था। खुदा को मेरा तकब्बुर बिल्कुल पसंद ना आया और देखो एक ही रात में मुझसे सब कुछ छीन लिया गया। देखो मेरे दोनों हाथ खाली हैं। मुझे एहसास हो गया है कि अगर इस हादसे में मेरे बच्चों को कोई नुकसान होता तो मैं तो जीने के काबिल न रहती। आप पर क्या गुजरी होगी जब आपकी बच्ची भूख के बायस दुनिया से चली गई। वो बेतहाशा रोते हुए बोली तो मैंने उसे कंधों से पकड़कर उठाया। बिल्कीस, मैंने तुम्हें सदके दिल से माफ़ किया। खुदा भी तुम्हें माफ़ करे। तुम मुझसे नहीं रब से माफ़ी मांगो। खुदा तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। हम सब की डोरी उसके हाथ में है, वो जब चाहे खींच सकता है। मैंने उसे समझाने का फरीज़ा सरअंजाम दिया। इस मालो दौलत के नुकसान पर परेशान न हो, ये सब आनी जानी शय है। तुम शुक्र करो कि अल्लाह ने तुम सबकी जान महफूज रखी। औलाद का दुख बहुत बड़ा दुख है। खुदा किसी दुश्मन को भी ये दुख ना दे। मैं लरसती आवाज़ में बोली और आगे बढ़कर बिल्कीस को गले लगा लिया। वो मेरे शोहर की बहन थी। मुझे उसमें से अपने शोहर की खुशबू महसूस हुआ करती। सभी मोहल्ले वाले बिल्कीस से नाराज़ थे, लिहाजा वो मेरी तरफ चली आई थी। मोहल्ले वाले रोज़ाना ही मेरे और मेरे बच्चों के लिए खाना भिजवा देते। मैं अपने हिस्से का खाना बिल्कीस के बच्चों को खिला देती। बिल्कीस और मैं बच्चों का बचा कुचा खाना खाकर गुजारा कर लेते। बिल्कीस का शोहर बैरून मुल्क रहा करता। अभी तक बिल्कीस का उसके साथ राब्ता ना हो पाया था। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर मैं फ़ौरन दरवाजे की जानिब पड़ी थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े शख्स को देखकर मैं हैरान रह गई। वो काफ़ी बदला सा दिखाई दे रहा था। बड़ी हुई दाढ़ी और लंबे बालों के बावजूद मैं उन्हें पहली नज़र में ही पहचान गई। मेरे मुंह से अल्फाज तक ना अदा हुए। मैं आंखें फाड़े हैरत से उन्हें देखने लगी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन हो रहा था कि मेरे शोहर बशीर मेरे सामने जिंदा सलामत खड़े थे। वो भी आंखों में आंसू भरे मुझे देख रहे थे। बशीर, आप बशीर हैं? मैंने बेकरारी के साथ कहा। उन्होंने इस बात में सर हिला दिया और चेहरे पर मुस्कुराहट सजा ली। उनके आंसू जो आंखों में जमा थे गालों पर बह निकले। बशीर, ऐसा कैसे मुमकिन है? आप कहाँ थे? मैंने आपके बगैर कैसे ज़िंदगी गुजारी, आपको क्या मालूम? मैं रोते हुए उनके सीने से जा लगी थी। मैं धाड़े मार मार कर रो रही थी, जबकि वो मुझे सीने से लगाए अंदर चले आए थे। अरे अंदर तो आने दो, तुम्हें सब बताता हूँ। ज़िंदगी मेरी भी आसान ना थी, मगर तुम्हारे और बच्चों के ख्याल ने मुझे कुछ होने ही ना दिया। मैं जालिम मौजों से भी लड़ाया। मैं उनको लिए अंदर बढ़ी और उनको फ़ौरन चारपाई पर बिठा दिया। बिल्कीस भी आवाज़ें सुनकर चली आई थी और हैरान नज़रों से अपने भाई को देख रही थी। आप जिंदा हैं भाई? उससे पहला सवाल किया तो बशीर ने अपने बाजू फैला दिए। वो अपने भाई की बाहों में जा समाई। हम सभी रो रहे थे, बच्चे भी वहीं चले आए। वो अपने बाबा को देखकर उनसे जा लिपटे और फिर खुशियों से छलांगे लगाने लगे। ये खुशी बहुत बड़ी खुशी थी, मगर मुझे इस बात का अफसोस था। इस खुशी को पाने के लिए मेरी बेटी मेरे साथ न रही थी। बशीर ने दुआ के बारे में पूछा तो मैं हिचकियाँ लेकर रोने लगी। दुआ का नाम मत ले मेरे सामने। मैं दुआ के बारे में आपको कैसे बताऊं? मैं दिल में बोली थी। मैं उनको आते ही इतनी बड़ी खबर ना सुनाना चाहती थी, लिहाजा बात को टाल गई। आप मुझे ये तो बताएं, आप कहाँ थे? हमने आपका कितना इंतज़ार किया, आप पहले क्यों ना लौट आए? मैं उनसे शिकवा की ना हुई तो वो उदासी से बोले, मैं तो न जाने कौन से इलाकों में निकल गया था। मैं वहाँ के बारे में कुछ ना जानता था। पत्थरों से टकरा टकरा कर मेरा सर बेहद जख्मी था। मैं किसी अनजाने इलाके में पड़ा तड़प रहा था। मरने के करीब ही था कि वहाँ के लोगों में से किसी की नज़र मुझ पे पड़ी और वो मुझे अपने साथ ले गया। उसी के इलाज मुआवजे से मैं इस काबिल हुआ कि उठ कर बैठ सकूं।
مگر میری یادداشت میرا ساتھ نہ دیتی۔ میں اپنے ذہن پر زور ڈالتا اور وہ لوگ بھی مجھ سے پوچھتے کہ میں کون تھا، کہاں سے آیا تھا، مگر مجھے کچھ یاد نہ آتا۔ میں وہیں پر ان کے ساتھ رہنے لگا۔ وہ لوگ جو کام کرتے تھے وہی کام کرتا۔ وہ پہاڑی علاقہ تھا، وہاں کے لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے تھے۔ میں سارا دن ان کھیتوں میں کاموں میں مصروف رہتا اور اپنے ذہن پر زور دیتا۔ میں کون تھا اور کہاں سے آیا تھا، مگر مجھے یاد نہ آتا۔ ایک دن میں اچانک سے گر کر بے ہوش ہو گیا اور میرے سر پر پھر سے چوٹ آئی۔ بے ہوشی کے بعد جو مجھے ہوش آیا تو مجھے سب کچھ یاد آ گیا کہ میں کیسے بے رحم موجوں میں ڈوب گیا تھا۔ میں نے ان لوگوں کو اپنے بارے میں بتایا تو فوراً تیار ہو گئے کہ وہ مجھے میرے گھر والوں کے پاس چھوڑ کر آئیں گے۔ وہ علاقہ یہاں سے بہت دور تھا، پانی کچھ ہی لمحوں میں اتنی دور بہا کر لے گیا تھا۔ بس اللہ نے میری زندگی ابھی باقی رکھی تھی، اس لیے بچ کر آ گیا اور آج تمہارے سامنے ہوں۔ میری دعا کو تو بلاؤ۔ وہ اپنی کہانی سناتے ہوئے مجھے ایک بار پھر دیکھ کر دعا کے بارے میں پوچھنے لگے تو میں نے ان کو بتا دیا، دعا آپ سے ملنے کے لیے یہاں موجود نہیں۔ وہ چل بسی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو قدسیہ، یہ سب کیا ہو گیا؟ وہ روتے ہوئے بولے تو میں بھی رو دی۔ میں دعا کو نہ بچا پائی، وہ چلی گئی۔ میں نے بشیر کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ ہمیں ہر پل دعا کی یاست آتی، کاش یہ خوشی دیکھنے کے لیے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتی، ہم اس کی یاد سے ایک پل غافل نہ ہوتے۔ میں اپنے رب کی رضا پر راضی تھی، اس کی دی ہوئی نعمت تھی، وہ جب چاہے واپس لے سکتا تھا۔ بشیر نے جلد ہی اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ بلقیس کا شوہر گھر کا سن کر واپس چلا آیا۔ اس نے بلقیس کو فی الحال کرائے پر گھر لے دیا اور اپنے جلے ہوئے گھر کی مرمت شروع کروا دی۔ میرے حالات پھر سے بہتر ہو گئے تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ بشیر واپس ہماری زندگیوں میں چلے آئیں گے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ نہ جانے میں آزمائش پر پوری اتری تھی کہ نہیں، مگر آزمائش ختم کر دی گئی تھی۔ میں بھی اپنی زندگی سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ انسان کو ہمیشہ اپنے رب کی رضا میں راضی رہنا چاہیے اور کبھی کسی انسان کو نیچا نہیں سمجھنا چاہیے۔ وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کب آپ کے حق میں ہو اور کب مخالف۔ اس لیے اللہ کے غضب سے ڈر کر زندگی گزارنی چاہیے۔ میں اپنے ارد گرد سبھی عورتوں کی رہنمائی کرتی کہ انہیں زندگی کس طرح گزارنی چاہیے اور حسد و جلن کا شکار ہونے کی بجائے اپنی ذات میں اچھی تبدیلیاں لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔